بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں کا استقبال ہے اسلامک اسٹوڈیو میں۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا کے آداب۔ آپ اللہ رب العالمین سے کس طریقے سے دعا کریں، دعا کے آداب، اسلامی آداب کیا ہیں کہ آپ اس طریقے سے اگر ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لے اور ہمیں جو دعا میں نصیب ہونی چاہیے وہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کچھ جملوں میں دعا کے آداب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب ہم دعا کریں تو دعا سمجھ لیں کہ عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو سمجھ لیں دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا اللہ رب العالمین سے ہی کی جائے گی۔ گویا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا ہم نہیں کر سکتے ہیں، غیر اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ جو دنیا سے گزر گئے، چاہے ولی ہوں، نبی ہوں، شہید ہوں یا کوئی بھی ہوں، کتنے بھی بڑے مرتبے کا انسان ہو، اگر وفات پا گیا ہے تو ہم اس سے دعا نہیں کریں گے، اس سے اولاد نہیں مانگیں گے، اس سے بارش نہیں مانگیں گے، اس سے روزی روٹی کا سوال نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ یہ دعا کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنی دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو خالص ہو کر پکارو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ گویا کہ عبادت میں پہلے نمبر پر اخلاص چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اپنی عبادت کے اندر عزم ہو، ارادہ ہو، یقین ہو، یقین مستحکم، یقین مستحکم ہونا چاہیے۔ ہم کوئی چیز اللہ سے مانگیں پختہ ارادہ کے ساتھ، اس میں تردد، شک و شبہ یا اس میں جو ہے ریب کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ دعا قبول کر لیتا ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5979 نمبر کی، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 2679 نمبر کی، کہ جب بندہ دعا کرے تو یقین اور پختہ ارادہ کے ساتھ دعا کرے، اور یہ نہ کہے اللہم ان شئت فآتنی، کہ اگر اے اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے عطا فرما، نہیں، یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے میرے مال میں برکت دے، میری زندگی میں، میری تجارت میں برکت دے، یقین کے ساتھ۔ شک اور شبہ جملے میں اور دعا میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے جب ہم دعا کریں تو اپنی دعا میں عاجزی کا اظہار، دعا کہتے ہیں پکار کو، عاجزی کو، انکساری کو، تو جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو فروتنی اور عاجزی کا اظہار کریں گے، یعنی دعا میں اکڑ نہیں دکھائیں گے، بڑکپن، اپنی بڑائی نہیں ظاہر کریں گے، اپنے بڑکپن کا اظہار نہیں کریں گے، غرور، گھمنڈ، اس طرح کی بات دعا میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دعا میں عاجزی ہو، انکساری ہو، فروتنی ہو، تذلل ہو۔ یہ دعا کی کیفیت، دعا میں عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد کیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر، انکساری کے ساتھ اور چپکے سے اپنے رب کو پکارو، بے شک اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گویا اپنی دعا میں ہم التجا کو رکھیں، عاجزی کو رکھیں، انکساری کو رکھیں۔ یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں کوئی چیز تو بار بار مانگیں، بار بار سوال کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مرتبہ اللہ سے مانگیں اور بس ہو گیا، نہیں، کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں ایک بار سوال کریں، 2 بار سوال کریں، 3 بار سوال کریں، متعدد مرتبہ سوال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تین دفعہ اللہ سے مانگتے، 3 مرتبہ سوال کرتے، جبکہ آپ نبی ہیں، آپ کچھ بھی اللہ سے مانگیں، 1 مرتبہ مانگیں اللہ عطا کر دے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو دعا کے آداب سکھانے تھے، صحیح طریقہ بتانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ جب تم اپنے رب سے مانگو تو 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ تو دعا میں متعدد بار اپنی دعا کو دہرانا چاہیے، 1 مرتبہ ہی کافی نہیں ہے، 1 مرتبہ بھی کافی ہے، لیکن 1 مرتبہ سے زائد مرتبہ اگر کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 1794 نمبر کی۔ 5ویں نمبر پہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں جلد بازی نہ کریں۔ دعا کے آداب میں سے ایک 5واں ادب یہ ہے کہ ہم دعا کریں تو جلد بازی نہ کریں، یعنی اس وقت ہم نے اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کیا اور فوراً جلد بازی کرنے لگیں کہ ابھی اسی وقت وہ چیز مل جائے، وہ دعا قبول ہو جائے، نہیں، اللہ کے اوپر فورس کرنا، جلد بازی کرنا، جلدی مچانا یہ دعا کے آداب میں سے نہیں ہے۔ دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کریں، دعا کی قبولیت کا انتظار کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کے اندر حدیث ہے 5981 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں 2735 نمبر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے دعا کرتا ہے اور اس میں جلد بازی نہیں کرتا ہے تو جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ دعا کرے اس میں جلد بازی نہ کرے تو جو دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے، 6واں ادب، کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگیں، سوال کریں تو ہاتھ اٹھائیں۔ جیسے دعا کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھانا، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، اللہ اوپر ہے، تو اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھائیں، دونوں ہاتھ کو جوڑیں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کے سامنے انسان کی عاجزی کا اظہار ہے کہ انسان عاجز ہے، مجبور ہے، انسان حقیر اور ذلیل ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر حدیث پہلے بھی پیش کی کہ اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹائے، اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم حرام مال سے نجات پائیں، چھٹکارا پائیں۔ کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کوئی انسان کسی کا حق لے لیا ہے، یا وہ حرام کمائی سے کھانا کھا رہا ہے، کپڑا پہن رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری حرام چیزیں اس کی دعا پر اثر انداز کرتی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے 1015 نمبر کی، کہ ایک شخص جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پہناوا حرام ہے، جس کی پورے جسم کی غذا بنی ہوئی حرام چیزوں سے، وہ حرام چیزیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، حرام پیسے سے کپڑے پہن رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ جو حرام کی پرورش میں پل رہا ہے، حرام کے پیسوں سے پل رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک اہم ترین پوائنٹ ہے کہ حرام چیزوں سے بچیں، صرف حلال روزی کمائیں اور حلال کھائیں، حلال پئیں، اور حلال پیسے کا کپڑا خرید کر پہنیں اور حلال پیسے کی کمائی سے گھر بنائیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، سب کو حلال کمائی کھلائیں۔ ایسی صورت میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باراللہ دعا کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کو ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف تو اپنے سے مانگنے، اپنے سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔